نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اللہ نے اگر تمہیں صاحب نصاب بنایا ہے، تم صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، تو زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ اگر تم نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرو، کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، کیونکہ وہ ایک سچے، اپنے وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں کو، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ مجھے وصیت کی گئی نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں جگہ جگہ آپ کو یہ ملتا رہے گا کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ اور بھی اسلام کے ارکان ہیں، لیکن آپ کو جہاں بھی ملے گا، زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بالکل واضح فرما دیا۔ واضح یوں فرما دیا کہ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے یا نہیں، اور اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ ادائیگی قبول ہو رہی یا نہیں، تو اس کی طرف اگر آپ اس کو جانچنا چاہتے ہیں، اس کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو قرآن نے یوں واضح فرما دیا کہ نماز کے ساتھ حج کو، یعنی تذکرے میں اور کسی اور عبادت کو اتنا نہیں جوڑا، بلکہ جوڑا تو زکوٰۃ کو جوڑا۔ تو اگر کوئی نمازی ہے اور اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے، اور مالدار بنایا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور نماز نہیں ادا کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زکوٰۃ، جو اس کا زکوٰۃ دینا ہے، وہ بھی قبول نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ جوڑ کر کے یہ واضح کر دیا، اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہو رہی ہے اور نماز بھی قبول ہو رہی ہے۔ تو گویا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس چیز کو واضح فرما دیا۔ نماز یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سانس دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زمین دی ہے جس پر ہم چلتے ہیں، تو ہمیں پھر سجدہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو نماز یہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں سے ہے، یہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ اور زکوٰۃ میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ حقوق اللہ کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ بندوں کا بھی حق ہے۔ آپ کے مال سے 40واں حصہ نکال کر کے اللہ کے وہ مستحق بندے
جنہیں ضرورت ہے، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں اور ان کے پاس زاد راہ نہیں ہے، ایسی صورت میں جو مستحق بنتے ہیں، جو ڈیزرونگ ہیں، انہیں دینا، انہیں خوشحال کر دینا، انہیں بھوکا نہ رہنے دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ ایک نظام بنایا۔ دیکھیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دو طبقہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، ایک امیروں کا طبقہ اور ایک غریبوں کا طبقہ۔ یہ ایک فاصلہ ہوتا ہے ان دونوں طبقوں میں۔ زکوٰۃ کے ذریعے دونوں طبقوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو امیر ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے، وہ جب غریب کو دیتا ہے تو غریب جو ہے وہ امیر کے لیے دعائیں کرتا ہے، یتیم جو ہے وہ امراء کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالی نے دو الگ الگ سوسائٹی، دو الگ الگ معاشرے کو اس انداز سے جوڑ دیا تاکہ اسلام میں نظام جماعت قائم رہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے 40واں حصہ، یعنی کہ آپ اگر 100% میں سے 2.5% آپ کو دینا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ تھا کہ جو بھی مال بچے وہ آپ کو خدا کی راہ میں دے دینا، یعنی آپ کا جو اپنے اخراجات ہے اس کو نکال کے جو مال بچتا ہے وہ سب دینا، یعنی ساری سیونگ آپ کو راہ خدا میں دے دینا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا 10% دینا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے جو تعلیم دی، جو اللہ کا حکم آیا، تو اس میں اتنا نہیں بلکہ آسانی کر دی گئی تاکہ امت پر بوجھ نہ رہے، 2.5%، تاکہ عبادت بھی ہوتی رہے اور نظام جماعت بھی قائم رہے۔ یاد رکھیے گا، اسی لیے نماز اور زکوٰۃ، دیکھیں نماز کا مرکز ہے مساجد، جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی کا مرکز ہے۔ اور ویسے تو آپ نماز کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر جو جماعت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو جماعت قائم ہوتی ہے، نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، وہ مساجد میں ادا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حقوق اللہ کی ادائیگی کا جو مرکز ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، اسے بیت المال کہا جاتا ہے، جہاں زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے۔ تو یہ گویا دو امپورٹنٹ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے ذریعے، حضور اکرم کے ذریعے ہمیں مراکز دیے ہیں، سینٹرز دیے ہیں، اور جس معاشرے میں یہ دونوں سینٹرز قائم ہیں، وہ سوسائٹی، وہ مراکز، وہ سینٹرز باعزت ہیں، یعنی مساجد بھی اور ساتھ ساتھ بیت المال کا نظام بھی، یعنی کہ غربا کے تقسیم کرنے کی، غربا کو دینے کی، چیریٹی دینے کی پلاننگ بھی، اس کا ایک سینٹر بھی کہ کہاں پر پیسے اکٹھے ہوں یا کس کے پاس اکٹھا ہو، اس کے بعد غریبوں میں تقسیم ہو۔ تو جس معاشرے میں یہ دو چیز قائم ہے، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے، وہ معاشرہ مطمئن معاشرہ ہے، وہ معاشرہ متحد معاشرہ ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، ایک دوسرے کی دعائیں لینے دینے کا ایک بہترین سلسلہ ہے۔ یاد رکھیے گا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر خاص طور پر قرآن مقدس میں توجہ دلائی کہ اے نماز پڑھنے والو، نماز ادا کرنے والو، اپنی نماز کو قائم کرنا ہے، اسے باقی رکھنا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ اے زکوٰۃ دینے والو، اگر چاہتے ہو تمہاری زکوٰۃ مقبول ہو تو نماز ادا کرتے رہو۔ گویا اس طرح سے دونوں سینٹرز آباد رہیں گے، اور جس معاشرے میں یہ دونوں سینٹرز آباد ہیں مسلمانوں میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز مسلمان ہی ادا کرتا ہے، تو یہ سینٹرز جہاں جہاں قائم اور جہاں جہاں یہ آباد ہے، جہاں مساجد آباد ہے، جہاں بیت المال کا ایک نظام ہے، تو وہاں اس معاشرے میں کوئی تکلیف نہیں۔ ماضی میں آپ چلے جائیے، انہی دو سینٹرز پر فوکس کیا جاتا تھا، اور انہی کے ذریعے جو ایفرٹ ہوتا تھا، تو لوگ میلوں میل شہر شہر جاتے تھے، لیکن انہیں شاید کوئی ایک بھوکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بیت المال سے جو زکوٰۃ کی تقسیم ہے، وہ دیانتداری اور ایمانداری سے مستحقین تک
پہنچنی چاہیے، تاکہ یہ جو سلسلہ، جو نظام جماعت ہے وہ قائم رہے، اور جو اتحاد اور متحد ہونے، یونائٹ ہونے کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی اسی کے ذریعے قائم رہے گا، اور اسی کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہوگی۔ اپنی بات کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں آپ حضرات زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی کرتے ہیں آپ کرتے رہیے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو خوب ڈھیروں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں تو برکت ہوتی ہی ہے، اور آخرت میں جو اس کا انعام ہے وہ انشاءاللہ العزیز، وہ ساری باتیں قرآن مقدس میں وہ واضح کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے، سب کو عافیت عطا فرمائے، رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم ذکر و اذکار اس ماہ مقدس میں تراویح کی جو ادائیگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آئندہ بھی جو روزے ہیں، جو تراویح ہے، اسے ہم سب پر آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔